محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 10ویں تراویح ہے اور انشاءاللہ کل 10واں روزہ ہوگا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے کہ اس شدت کی گرمی میں وہ دن بھر روزے کی مشقت برداشت کریں اور اس میں خوشی محسوس کریں۔ چھوٹی راتیں ہیں، راتوں کو قیام اللیل کریں اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ آج کی جو ہماری منزل ہے یہ سورہ ہود کا باقی ماندہ حصہ ہے اور اس کے بعد سورہ یوسف پوری کی پوری پڑھی گئی ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے اور آج کی منزل جہاں سے شروع ہوئی ہے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہونے کے بعد ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ یعنی ہود علیہ السلام کی بھی دعوت وہی تھی جو تمام انبیاء کی تھی، اور تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب اللہ کے نبیوں نے اپنی قوموں کے سامنے یہ دعوت پیش کی تو یہ عقیدہ تھا، عقیدے کی درستگی لازمی ہے، بنیاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ان قوموں کے اندر جو برائیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور ہر قوم کے اندر مختلف قسم کی برائیاں پیدا ہوئی تھیں، ہر دور میں مختلف لوگوں نے مختلف قسم کی سرکشی اختیار کی، بغاوت اور نافرمانی کا راستہ۔ تو اس نبی نے ساتھ ساتھ اس برائی کے خلاف بھی آواز اٹھائی اور ان کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ قومیں دھمکیاں دیتی رہیں، اللہ کے نبی ڈٹے رہے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے یزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ ان کو اپنی قوت پہ ناز تھا، گھمنڈ تھا، وہ اپنے سے کمزور لوگوں کو دبا لیتے تھے، ڈاکے ڈالنا، راستے کے اوپر لوگوں کو تنگ کرنا، لوٹ لینا، اور جو زیر دست تھے، تنگ دست تھے، ان لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کو اپنا غلام بنانا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ چھوڑ دو، قوت اصل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اور اس کے پاس ہے، اور جب تم اس کی اطاعت کرو گے تو تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا۔ تمہیں جو ڈاکے ڈالتے ہو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی ڈاکہ ڈالنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر مسلسل بارشیں نازل کرے گا اور تمہاری کھیتیاں اور تمہارے باغات یہ پھل دیں گے، پیداوار دیں گے، تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے نہ تجھے نہ تیرے الہ کو، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں نے تیرے اوپر نحوست ڈال دی ہے۔ تو ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بالکل بری و ذمہ ہوں تمہارے ان بتوں سے اور معبودوں سے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور یہ قوم جو تھی، اس قوم کے اندر بھی اسی طرح برائیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ بڑے بڑے محلات تعمیر کرنا، اس پر فخر کرنا اور جو اپنی بڑائی جتلانا، یہ ان لوگوں کا کام تھا، تکبر تھا ان کے اندر بھی۔ تو صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تم اگر اللہ کے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا معجزہ تو اللہ تعالیٰ دکھائے گا لیکن تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، دکھاؤ۔ تو پوچھا کیا معجزہ؟ تو کہا کہ اس چٹان میں سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے۔ چنانچہ چٹان میں سے زندہ اونٹنی نکل آئی۔ انہوں نے فرمایا ہی ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معجزانہ طور پر پیدا کیا ہے۔ لکم شرب یوم ولہا شرب یوم معلوم، ایک دن تمام چشموں کا پانی تم استعمال کرو گے، ایک دن یہ اونٹنی اکیلی اس کو پی جایا کرے گی۔ اب مصیبت میں پڑ گئے اور پھر اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ کا عذاب آ گیا، پکڑے گئے جس طرح ہود کی قوم پکڑی گئی تھی۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے چوتھے نمبر پر، یعنی نوح علیہ السلام، اس کے بعد ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے اس میں۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ سب سے بدترین قوم تھی، وہ ہم جنس پرستی کے شکار تھے اور اس کو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، اور یہ بہت بڑی بغاوت ہے، فطرت کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف، انسانیت کے خلاف۔ تو لوط علیہ السلام نے اس پر ان کو منع کیا لیکن وہ نہیں مانے۔ جب کوئی نوجوان لڑکا اجنبی نظر آتا تو اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں نوجوان لڑکے آ گئے۔ لوط علیہ السلام بیچارے ان لڑکوں کو دیکھ کر پریشان ہوئے کہ میری قوم کے لوگوں کا جو حال ہے، اور وہ منڈلانے لگے آس پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کام نہ کرو، الیس منکم رجل الرشید، کیا تمہارے اندر بالکل شرم ختم ہو گیا؟ کوئی بھی تمہارے اندر ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی ہدایت ہو؟ تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ہمیں جو لت پڑی ہوئی ہے ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں،
تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کے کان میں کہا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، انا رسول ربک لن یصلوا الیک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، عذاب کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور صبح سے پہلے پہلے ان کا تمام کام ہو جانا ہے، ان کا خاتمہ ہو جائے۔ الیس الصبح بقریب، اور کیا صبح قریب ہی نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام نے تو اپنے مہمانوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی، لیکن چونکہ فرشتے تھے کھانا تو انہوں نے کھایا نہیں ہے، وہ رہے ان کے پاس۔ قوم کے لوگ جو ہیں، ان قوم کے لوگوں نے ان پر ڈورے ڈالنے کی اور ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں کر سکے صبح سے پہلے پہلے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یوں تباہ کیا کہ بستی کو اوپر اٹھا کر اوپر لے جا کر نیچے پھینکا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ اس قوم کا ذکر ہے جو اس برائی میں مبتلا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ فرشتے آتے ہوئے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے، اور انہیں ایک تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی خبر سنائی، دوسری انہیں یہ خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور اسی بوڑھی تمہاری خاتون سے پیدا ہوگا جس کے ہاں جوانی میں بھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ تو حضرت سارہ جو ان کی بیوی تھی، انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، کیا میں بوڑھی عورت جو جوانی میں بھی بانجھ تھی یہ بچہ جنے گی، اور میرا خامد بھی بوڑھا ہو گیا ہے؟ تو وہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ، اہل بیت تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور وہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام دیے اس بڑھاپے میں۔ تو یہ تذکرہ جو ہے یہ ان انبیاء کا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے، اصحاب مدین کا ذکر کیا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دھوکہ بازی کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوت کا بھی انہوں نے بڑا ڈھونگ رچا رکھا تھا۔ بڑے بڑے محلات یہ بھی تعمیر کرتے تھے، اور مدین کے علاقے میں ان کے محلات اب بھی موجود ہیں، سمود کے علاقے میں قوم صالح کے محلات موجود ہیں، ان کے کھنڈرات موجود ہیں، آثار موجود ہیں، اور جو وہاں سے گزرتے ہیں عبرت کا سامان وہاں پر دیکھتے ہیں۔ تو اس قوم نے کہا کہ تیرے قبیلے کی اگر خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کے مقابلے میں میرے قبیلے کو زیادہ اہمیت دیتے ہو؟ ارحتی اعز علیکم من اللہ، تم قبیلے کا خیال کر کے میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ تو جس اللہ کا میں نمائندہ ہوں اس کا تمہیں ذرا ڈر خوف نہیں ہے؟ جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا اچھا کر لو جو کچھ کرنا ہے، اور مجھے جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو مجھے کوئی نقصان نہیں تم پہنچا سکتے، ساری قوت استعمال کر لو۔ چنانچہ اس قوم کا بھی پھر فیصلہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، خبردار ہو جاؤ کہ مدین کی قوم کو بھی تباہ کر دیا گیا جس طرح قوم سمود کو تباہ کیا گیا تھا۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو جو اللہ نے نشانیاں عطا فرمائی تھی ان کا ذکر ہے۔ پھر آگے 2 رکوع جو آخر میں ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ دنیا میں بڑی تقسیمیں لوگوں نے کر رکھی ہیں، لیکن اس دن 2 ہوں گے، شقی و سعید، کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت۔ تو بدبخت جو ہیں وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، اور نیک بخت جو ہیں جو اہل ایمان تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شقی لوگوں سے، بدبخت لوگوں سے اور ان کے انجام سے بچائے، اور ان کی صحبت سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سعید لوگوں کی صحبت بھی عطا فرمائے اور ہمیں خود بھی ان میں شامل فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے اوپر قائم کر دیتا، کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا، لیکن امتحان کس چیز کا ہوتا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ زندگی امتحان کے لیے بنائی ہے، تو اس لیے اپنی آزاد مرضی سے جو اختیار کرے وہ اختیار کرے، جو انکار کرے وہ انکار کرے۔ آگے سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف جو ہے اس کا نفس مضمون بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات ہیں، صرف نام ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق کے پوتے تھے، اور حضرت ابراہیم کے پر پوتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ پیغمبر ابن پیغمبر ابن پیغمبر ابن پیغمبر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ حسب نسب کے لحاظ سے اعلیٰ ترین شخصیت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی ہے۔ وہ خود نبی ہیں، باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے۔ یوسف علیہ السلام ظاہر کہ اللہ کے نبی تھے، بچپن سے ان کی عادات ایسی تھیں کہ یعقوب علیہ السلام محبت کرتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، جو باقی بڑے بھائی تھے وہ حسد کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک خواب بیان کیا، والد صاحب نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ نہ کرنا، وہ حسد کرتے ہیں تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور بھائی واقعی نقصان پہ تلے ہوئے تھے۔ والد صاحب سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم جنگل میں شکار کھیلنے جا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا، ذرا کھیل کود آئے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم جنگل میں جاؤ گے غافل ہو جاؤ گے، جنگل میں درندے بھی ہوتے ہیں، کوئی بھیڑیا اس کو اٹھا لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری موجودگی میں بھیڑیا اٹھا لے جائے تو پھر افسوس ہے ہمارے اوپر۔ تو وعدے وعید کیے کہ ہم حفاظت کریں گے، لے گئے، اور لے جانے کے بعد ان بدبختوں نے
اپنے بھائی کو بہت مارا پیٹا اور پھر اس کے بعد ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور پھر چند ٹکوں کے فروخت کر دیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. کوئی ان کو ان کی نظروں میں ان کی قدر و قیمت نہیں تھی. وہ کتنے قیمتی انسان تھا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. واپس آ کر جھوٹ موٹ یہ کہا کہ یہ اس کا قمیص ہے, قمیص ان کا اتار لیا تھا, اس پر کوئی خون لگا لیا, بھیڑیا اس کو کھا گیا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لَقَدْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, یہ ساری تمہاری گھڑی ہوئی کہانی ہے. فصبر جمیل, میں صبر جمیل کروں گا. اللہ ہی مددگار ہے اس مشکل میں اور مصیبت میں. فرمایا کہ اس کرتا پھٹا ہوا نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. کہتے ہو کہ بھیڑیا چیر چیر پھاڑ کے کھا گیا, ہم کھیل کود میں مصروف تھے, یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو جھوٹے تھے, جھوٹ بولا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ فریب جو ہے, یہ میں اس فریب اور دھوکے میں نہیں آتا, تمہارا جرم ہے, تم نے جرم کیا. یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے اور مصر میں عزیز مصر جو بادشاہ کے وزراء میں سے ایک وزیر تھا, اس کے گھر میں آ گئے اس کی بیوی نے اور اس نے خرید لیا. اور 18 سال کی عمر تھی یوسف علیہ السلام کی اس وقت. تو اس بیوی نے, عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ڈورے ڈالنا شروع کیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. اور اللہ رب العالمین کی پناہ میں دینے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. اور جب اس عورت نے ان کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی, دسترازی کرنے کی کوشش کی, تو وہ دروازے کی طرف بھاگے. اس نے ان کا کرتا پکڑ لیا پیچھے سے, جو پھٹ گیا. گھر کا مالک دروازے پر آ گیا تو اس نے, بیوی نے جھوٹ موٹ کہا کہ اس نے میری عزت پر حملہ کرنا چاہا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا. ایک اور اس کے ساتھ شخص تھا عزیز مصر کے ساتھ, اس نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو لڑکا مجرم ہے, کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت مجرم ہے. دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو عورت مجرم نکلی. لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کو بہرحال جیل میں ڈالا گیا. یہ تفصیلی واقعہ جو بیان کیا ہے سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر جیل کے اندر بھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور انہوں نے بلکہ کہا اللہ سے دعا کی, یا اللہ مجھے جیل پسند ہے اس جرم کے مقابلے میں جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہے یہ عورت. اور جب اس نے شہر کی عورتوں کو بلا کر یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کا کہا تو انہوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ انسان تو نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, اتنا خوبصورت ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اس نے کہا دیکھو تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ اپنے غلام پہ فریفتہ ہوگی, یہ ہے میرا غلام. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے جیل پسند ہے. چنانچہ جیل بھیج دیے گئے, جیل میں رہے. جیل میں 2 قیدیوں نے ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی, تعبیر بتائی, سچی ثابت ہوئی. جس کو رہائی ملنے والی تھی اس سے یہ کہا کہ تم جب آپ رہا ہو جاؤ, یہ بھی بادشاہ کے دربار میں اس کو شراب پلانے والا اس کا ساقی تھا. تو کہا کہ تم جب رہا ہو جاؤ تو بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا. وہ رہا تو ہو گیا لیکن بھول گیا. بادشاہ نے پھر خواب دیکھا, 7 بالیاں خشک, 7 بالیاں ہری, 7 گائیں موٹی تازہ, 7 گائیں بالکل کمزور اور مریل. تو اس نے جب درباریوں کے سامنے پیش کیا تو درباریوں نے کہا ادغاث و احلام, بڑا مشکل خواب ہے, ہمیں اس خواب کی تعبیر معلوم نہیں ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے بھیجو, میں جا کے معلوم کر کے آتا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یوسف و ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرہ. پھر اس نے خواب بیان کیا, یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کر دی. بادشاہ بڑا متاثر ہوا, اس نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, جب تک ان خواتین کا مسئلہ حل نہ ہو جائے جنہوں نے میرے اوپر ڈورے ڈالے تھے, میں باہر نہیں نکلوں گا. ان کو بلایا گیا, گواہی لی گئی تو ان سب نے کہا کہ الآن خص الحق وانا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ حق بات واضح ہو گئی ہے, میں نے اس کو برگلایا تھا, یہ سچا ہے اور اس کے اندر کوئی گناہ اور کوئی عیب نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام اس وقت جیل سے باہر نکلے, پھر بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ سے یہ کہا کہ میں امانت دار بھی ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں, اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہے, خزانے جو ہیں ان کے اوپر مجھے اگر تم تصرف دیتے ہو تو میں تمہارے پاس رہنے کو تیار ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, تم ہی فیصلے کیا کرو گے. تو یوسف علیہ السلام یوں دربار میں پہنچے. پھر آگے اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی. چونکہ یہ موضوع قدر لمبا ہو گیا ہے اس لیے انشاءاللہ کل کی تراویح میں ہم یوسف علیہ السلام کا باقی ماندہ جو تذکرہ ہے وہ کریں گے, اور کس طرح سے انہوں نے پھر وہاں پر انتظام سنبھالا, کس طرح مصر کے اندر حکومت کی, اور کس طرح پھر اپنے والد کے سامنے بھی ان کا حقیقت کھلی اور ان کے والدین بھی آئے, اور یہ سارا منظر کس طرح سے ہوا, یہ انشاءاللہ کل کی تراویح کے بعد ہم بیان کریں گے. اب اجازت دیجیے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سچا کردار عطا فرمائے, جو کردار اللہ کے بندوں کا ہوتا ہے اور جو برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اللہ کی پناہ میں دے کر. آج بھی برائی ہر جانب عام ہے, نوجوانوں اپنے آپ کو بچاؤ,
یوسف علیہ السلام، محمد الرسول اللہ، صحابہ کرام، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. ان کو اپنے سامنے رکھو، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اور یہ برائی پھیلانے والے شیطان کے جتنے حربے ہیں ان کو مسترد کر دو. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.